بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سید یا رحمت للعالمین۔ حضرات سامعین، آپ کے سامنے یہ کتاب ہے جامع ترمذی، صحاح ستہ کی کتاب ہے، اور آج سے ایک حدیث روزانہ انشاءاللہ ہر کلپ میں ایک حدیث بیان کی جائے گی، اور اس حدیث کا ترجمہ و تشریح، اس کے بعد صرف نحو تحقیق، اس کے بعد اس حدیث سے جو علم المیراث کا مسئلہ ثابت ہوگا، بنے گا، وہ بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی اور تفصیل مزید کی جائے گی تاکہ علم میں مزید اضافہ ہو۔ تو یہ ترمذی شریف کی کتاب ہے، اس کی ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ان سے ہم پڑھیں گے۔ عن جابر بن عبد اللہ قال جاءت امرأة سعد بن الربیع بابنتیها من سعد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ہاتان ابنتا سعد بن الربیع قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا وان عمہما اخذها لهما فلم يدع لهما مالا ولن تنكحان الا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عمہما فقال اعطی ابنتی سعد الثلثین واعطی امہما الثمن وما بقی فهو لك هذا حدیث حسن صحیح۔ تو یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی جو کہ سعد بن ربیع کی بیوی تھی۔ سعد بن ربیع کی زوجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی دو بیٹیوں کو لے کر حاضر ہوئی۔ فقالت، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتان ابنتا سعد بن ربیع، یہ دو بیٹیاں سعد بن ربیع کی ہیں، اور ان دونوں کے جو والد ہیں، ان دونوں کا جو ابو ہے، وہ آپ کے ساتھ احد کے دن جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور بے شک ان دونوں بچیوں کا ایک چچا ہے، اس نے سارا مال پکڑ لیا ہے، لے لیا ہے، اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اور جب تک مال نہ ہو تو یہ دونوں نکاح، ان دونوں کا نکاح کیسے کیا جائے گا؟ قال، حضور نے فرمایا، یقضی اللہ فی ذالک، اللہ پاک اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ تو اس وقت پھر اس کے بعد فنزلت آیت المیراث، میراث کی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی۔ جب میراث کی آیت نازل ہوئی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فبعث رسول اللہ، حضور نے بھیجا کسی کو، الی عمہما، ان بچیوں کے چچا کی طرف، جو کہ سعد صحابی رسول حضرت سیدنا سعد کے سگے بھائی تھے، ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا اعطی۔ یہاں سے پھر اب یہ حدیث شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا حضور نے اس بھائی کو، یعنی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو سے فرمایا اعطی ابنتی سعد، تیرے پاس جتنا مال ہے سعد کی دو بیٹیوں کو اس مال میں سے الثلثین، 2/3 دے دو، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، اور ان دونوں بچیوں کی امی کو الثمن، 8واں حصہ دے دو، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ، اور جو بچ جائے وہ تیرے لیے ہے، جتنا بچ گیا وہ تیرے لیے ہے، تیرا ہے۔ اب یہ اس حدیث کا جو ہے وہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی صرف نحوی
اچھا، اب اس کی جو ہے وہ تشریح یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں بہت برا حال تھا. جو بندہ فوت ہوتا تھا تو اس کا جو طاقتور ہوتا تھا بھائی چچا وغیرہ وہ اس کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا. جب سیدنا سعد بن ربیع صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 12 زخم کھا کے شہید ہوئے، تو پھر انہوں نے پھر وارث بھی چھوڑے اور کچھ مال بھی چھوڑا، اور اس مال پر حضرت سیدنا سعد بن ربیع کے بھائی نے قبضہ کر لیا. جب قبضہ کر لیا تو پھر سارا مال انہی کے پاس تھا. صحابہ رسول کی زوجہ اور بیٹیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، مال نہیں تھا. تو اب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر یہ سارا معاملہ بتایا. تو اس وقت پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعد پھر آنا، اس کا فیصلہ اللہ پاک فرمائے گا. چند دنوں کے بعد پھر آئی زوجہ سعد. تو پھر اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پورا رکوع جو ہے وہ نازل ہوا. اس دوسرے رکوع میں پھر کون وارث بنتا ہے یہ بھی بتایا گیا، کس کا کتنا حصہ مقرر ہے یہ بھی بتایا گیا. پھر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ علم المیراث کا جو قانون تھا وہ بتا دیا گیا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو بلا کر پھر اس سے فرمایا کہ 2/3 سعد کی بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے اور 8واں حصہ سعد کی یعنی ان دونوں بچیوں کی والدہ کا بنتا ہے، اور جو بچ جائے وہ تیرے لیے. حضرات سامعین، اب صرف نحوی اس کی تحقیق کریں گے تاکہ علم میں مزید اضافہ ہو جائے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو اس حدیث سے مسئلہ نکلے گا وہ عرض کریں گے. اعطی یہ امر کا صیغہ ہے، اس کے اندر انت ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے. ابنتی 2 بیٹیوں کو کہا جاتا ہے، اور ابنتی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. اس وقت یہ مضاف بن رہا ہے، سعد مضاف الیہ ہے. ابنتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اعطی کا مفعول بنے گا. الثلثین یہ دوسرا مفعول بنے گا. اب ابنتی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حالت نسبی میں ہے. یہ اصل میں جو یہ لفظ ہے تثنیہ کا وہ ہے ابنتانی. ابنتانی یہ لفظ ہے، اس کو جب مضاف بنایا جائے یعنی اس کی اضافت جب دوسرے لفظ کی طرف ہو تو اس کی نون گر جاتی ہے، تو پھر یہ بنتا ہے ابنتا حالت رفع میں. اچھا، اب حالت نسبی میں پھر یہ ابنتی بن جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ حالت نسبی میں ہے. الثلثین یہ مفعول ثانی ہے. اعطی فعل اپنے فاعل مفعول اور مفعولین سے مل کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا. آگے پھر جو واو ہے یہ حرف عطف ہے، کیونکہ امر کا عطف امر پر ہوتا ہے، ماضی کا ماضی پر، مضارع کا مضارع پر، نہیں کا نہیں پر. تو آگے پھر اعطی امر کا صیغہ، اس کا یہ فعل ہے، اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے. اما ہما، اما اس وقت مضاف ہو رہا ہے، ہما ضمیر جو ہے یہ ابنتی کی طرف لوٹ رہی ہے. اما مضاف، ہما مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول اول ہے، اور الثمنہ یہ مفعول ثانی ہے. تو اعطی فعل اپنے فاعل اور مفعولین سے مل کر یہ معطوف بن جائے گا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مقولہ بن جائے گا. پیچھے قالا، اس قالا کا مقولہ بن جائے گا. آگے جو واو ہے یہ یا تو ترتیبیہ ہے یا پھر یہ زائدہ ہے. ما بقیہ، ما موصولہ ہے، بقیہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر مال کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ جو مال باقی بچے گا. فہوا لکا، ہوا سے مراد بھی مال ہے، وہ مال لکا. کاف سے مراد یہاں پر سیدنا سعد بن ربیع کا بھائی مراد ہے، کاف زبر کا سے. تو فہوا لکا، جتنا مال بچ گیا وہ تیرے لیے ہے.
تو اب اس کی یہ صرف نحوی تحقیق ہو گئی۔ حضرات سامعین، اب اس حدیث سے مسئلہ جو نکلتا ہے، اس حدیث سے ہم جو ہے وہ یہ معلوم کریں گے کہ اس حدیث میں کتنے وارث ہیں، اور ان وارثوں میں سے کون فرض ہے، کون اسبہ ہے، پھر کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، ٹوٹل حصے کتنے بنتے ہیں، ٹوٹل حصوں میں سے پھر کس کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس حدیث سے انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا، یعنی صحابی رسول حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو انہوں نے مال بھی چھوڑا، اور جو ورثہ چھوڑے وہ 4 چھوڑے۔ ایک ان کی بیوی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک سگا بھائی ہے۔ تو اب بیوی فرض ہوتی ہے، بیوی کا حصہ مقرر ہوتا ہے، اور 2 بیٹیاں جو ہیں، بیٹیوں کا حصہ بھی مقرر ہے۔ قطع نصی دلیل قطعی سے یہ ثابت ہے، اس پر نص ہے قرآن پاک کی کہ بیٹیوں کا حصہ مقرر ہے۔ ایک بیٹی ہو تو آدھا حصہ مقرر ہے، 2 بیٹیاں ہوں تو 2/3 حصہ مقرر ہے۔ اچھا، بھائی چھوڑا تو بھائی جو ہے سگا بھائی یہ اسبہ ہوتا ہے، الاتی بھائی بھی اسبہ ہوتا ہے، اخیافی بھائی اسبہ نہیں ہوتا، وہ فرض ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ثلثین بتایا گیا، یعنی 2/3۔ 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے 3 حصے کر کے 2 حصوں کو ثلثین یعنی 2/3 کہا جاتا ہے۔ اور سمن کس کو بولتے ہیں؟ 8ویں حصے کو۔ 8واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے 8 حصے کر کے 1 حصے کو 8واں حصہ کہا جاتا ہے۔ اب حضرت سعد نے بیوی چھوڑی اور 2 بیٹیاں چھوڑیں، ایک سگا بھائی۔ تو بیوی فرض ہے، 2 بیٹیاں بھی فرض ہیں، سگا بھائی اسبہ ہے۔ بیوی کا حصہ بیٹیوں کی وجہ سے، کیونکہ بیٹیاں یہ میت کی اولاد ہیں، یعنی حضرت سعد ان کو چھوڑ کر گئے، یہ ان کی اولاد ہیں، تو 2 بیٹیاں ہیں، تو یہ 2 بیٹیوں کی وجہ سے بیوی کا 8واں حصہ بنتا ہے۔ 2 بیٹیاں، ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ 2/3 بنتا ہے، اور بھائی اسبہ ہے، بچا ہوا لے گا، جتنا بچ گیا اس کا۔ اب ٹوٹل حصے کتنے بنیں گے؟ حصہ تو معلوم ہو گیا کہ فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا مقرر ہے۔ اب ٹوٹل حصے کتنے بنیں گے؟ ٹوٹل حصے بنانے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بیوی کا حصہ کتنا ہے۔ 8واں ہے تو لکھنے میں آئے گا 1/8۔ اچھا، 2 بیٹیاں ہیں، ان کا حصہ کتنا ہے؟ 2/3۔ لکھنے میں کیا آئے گا؟ 2/3۔ اچھا، اب 8 ادھر 8 ہیں، ادھر 3 ہیں۔ 8 کو 3 سے ضرب دیا تو بنا 24، کیونکہ 8 3 پر تقسیم ہو نہیں سکتے، اس لیے ڈائریکٹ ضرب دے دی۔ 8 کو 3 سے ضرب دی تو بنا 24۔ اب جتنا بھی مال تھا صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس ٹوٹل مال کے 24 حصے کیے جائیں گے۔ 24 حصوں میں سے اب کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 24 حصے بنیں گے، 24 حصوں میں سے 3 حصے ملیں گے بیوی کو۔ کیسے ملیں گے؟ وہ اس طرح ملیں گے کہ بیوی کا ہے 8واں حصہ، اور 24 میں 8 3 مرتبہ آتا ہے، تو 3 حصے ہو گئے بیوی کے۔ اچھا، 2 بیٹیوں کے حصے 2/3 ہیں۔ 24 کا 2/3 کتنا بنتا ہے؟ یعنی 24 کے 3 ٹکڑے کریں، 3 حصے کریں تو 8 8 16، یہ 2 حصے جو 2/3 بن رہے ہیں یہ 16 حصے بن رہے ہیں۔ لہذا 24 حصوں میں سے 16 حصے دونوں بیٹیوں کو دیے جائیں گے، اور پھر وہ دونوں بیٹیاں آدھا آدھا کریں گی، یعنی 8 حصے ایک بیٹی کو، 8 حصے دوسری بیٹی کو۔ 2 بیٹیوں کو 16 حصے ملے، بیوی کو 3 حصے ملے، 16 اور 3 ہو گئے 19، باقی بچ گئے 5 حصے۔ تو وہ 5 حصے جو بچ گئے ہیں وہ اسبہ کو ملتے ہیں۔ یہاں پر جو اسبہ ہے وہ صحابہ رسول کا بھائی اسبہ ہے، اس کو یہ 5 حصے مل گئے۔ اب اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوا، یہی معلوم ہوا، اور یہ تقسیم ترکہ کا یہ پہلا مسئلہ ہے، یعنی سب سے پہلے کس کا ترکہ تقسیم ہوا، کس نے تقسیم کیا، کتنے وارث تھے، وارثوں کے کتنے حصے مقرر تھے۔ تو یہ حدیث پہلی حدیث ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام میں سب سے پہلی جو تقسیم ہوئی، ترکہ تقسیم ہوا،
وہ سیدنا صحابی رسول سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ تقسیم ہوا، اور کس نے تقسیم کیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم کیا۔ اب حدیث سے جو مسئلہ بنتا تھا وہ بنا لیا گیا، اب اپنی طرف سے تھوڑی سی میں نے تفصیل کرنی ہے تاکہ علم میں مزید اضافہ ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پر بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور سگا بھائی ہے۔ اگر بھائی کی جگہ اگر بھائی کی جگہ بھتیجا آ جائے تو پھر بھی مسئلہ اسی طرح ہی بنے گا۔ اچھا، اگر بھائی کی جگہ چچا آ جائے تب بھی مسئلہ اسی طرح ہی بنے گا جس طرح سنایا ہے، بتایا ہے۔ اسی طرح اگر بھائی کی جگہ چچا کا بیٹا آ گیا تب بھی مسئلہ اسی طرح ہی بنے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر بھائی کی جگہ پوتا آ جائے، میت کا پوتا، تب بھی مسئلہ اسی طرح ہی بنے گا۔ اچھا، اور اگر بھائی کی جگہ میت کا بیٹا آ جائے اب مسئلہ چینج ہو جائے گا۔ مسئلہ کیسے چینج ہوگا کہ اب بیٹے کی وجہ سے جو 2 بیٹیاں ہیں اب وہ فرض نہیں رہیں گی بلکہ وہ بھی اسبہ بن جائیں گی۔ بیٹا بھی اسبہ، بیٹیاں بھی اسبہ، اب فرض ایک رہ گئی یعنی بیوی۔ تو اب ٹوٹل حصے کل مال کے کتنے کیے جائیں گے؟ 2 بیٹیاں، ان کے 2 حصے ہو گئے، بیٹا ہے تو اس کے 2 حصے ہو گئے، کیونکہ بیٹا بیٹی اکٹھے آ جائیں تو بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ تو اب 4 حصے ان کے بنتے ہیں، 8واں حصہ ان کا بنتا ہے، تو 8 کو 4 سے ضرب دیا تو یہ بنے 32۔ 32 حصوں میں سے یعنی ٹوٹل حصے 32 بنیں گے، 32 حصوں میں سے 4 حصے بیوی کو ملیں گے، کیونکہ 32 میں 8 4 مرتبہ آتا ہے تو 4 حصے بیوی کے ہو گئے، باقی بچ گئے 28 حصے۔ 28 حصوں میں سے 2 حصے بنتے ہیں 14، 14 حصے بیٹے کو مل گئے، باقی 7 حصے دونوں بیٹیوں کو مل جائیں گے۔ تو اس طرح یہ بیٹے کے ساتھ مسئلہ اس طرح بنے گا۔ اور اگر یہاں پر جو بھائی تھا، بھائی کی جگہ اگر باپ آ جائے، میت کا باپ، تو اب بیوی بھی فرض ہے، بیٹیاں بھی فرض ہیں، باپ بھی فرض ہے اور اسبہ بھی ہے۔ تو اس صورت میں بھی کل مال کے 24 حصے ہی ہوں گے۔ 24 حصوں میں سے بیوی کو 3 حصے ملیں گے، بیٹیوں کو 16 حصے ملیں گے اور باپ کو 4 حصے ملیں گے۔ 16 4 20 اور بیوی کے 3، 20 اور 3 23، باقی 1 بچ جائے گا تو وہ 1 حصہ بھی والد کو ملے گا، باپ کو ملے گا، کیونکہ وہ بیٹیوں کی وجہ سے فرض بھی ہے، اسبہ بھی ہے۔ اسی طرح اگر باپ کی جگہ دادا آ جائے تب بھی مسئلہ اسی طرح ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اگر بھائی کی جگہ، یہاں پر جو بھائی تھا، بھائی کی جگہ اگر دادی آ جائے، ٹھیک ہے، دادی آ جائے تب بھی مسئلے میں تھوڑا سا یوں فرق ہوگا کہ کل مال کے تو 24 حصے ہوں گے، 3 حصے بیوی کے، 16 حصے بیٹیوں کے، باقی 4 حصے دادی کے، باقی 1 حصہ بچ جائے گا۔ تو وہ 1 حصہ پھر بیٹیوں اور دادی ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کو رد کے طور پر ملے گا اپنے اپنے حصوں کے مطابق۔ اسی طرح دادی کی جگہ اگر نانی آ جائے تب بھی مسئلہ اسی طرح ہی بنے گا۔ اسی طرح اگر 2 بیٹیوں کے ساتھ بھائی تھا، بھائی کو الگ کر کے اگر اس کے ساتھ بھائی کی جگہ اگر عینی بھائی، اخیافی بھائی آ جائے تو بیٹیوں کی وجہ سے اخیافی بھائی ہو یا بہن ہو ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اچھا، اسی طرح اگر بھائی کی جگہ پہ نانا آ جائے تو نانا ذی رحم ہوتا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، اگر بھائی کی جگہ میت کی پوتی آ جائے تو پوتی کو بھی ان 2 بیٹیوں کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر 1 بیٹی ہوتی تو پھر پوتی کو 6واں حصہ ملتا، تو بیٹیاں ہیں 2 تہائی بھی مکمل ہو گیا۔ اب 2 بیٹیوں کی وجہ سے پوتی کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر بھائی کی جگہ سگی بہن آ جائے تو سگی بہن کو وہ 5 حصے مل جائیں گے، کیونکہ سگی بہن بیٹیوں کی وجہ سے اسبہ بن جاتی ہے، اگرچہ خود فرض ہے، اکیلی ہو تو فرض ہے، لیکن بیٹیوں کی وجہ سے یہ اسبہ بن جاتی ہے۔ تو اس صورت میں پھر جتنے 5 حصے بچیں گے وہ عینی بہن کو مل جائیں گے۔ تو یہ تھی تھوڑی سی تفصیل جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ دوسری حدیث لے کر ہم حاضر ہوں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔